آج ہسپتال چیک اپ کے بعد معلوم ہوا کہ میں بانجھ تھا، پر میرے تو 3 بچے تھے۔ اگر میں بانجھ تھا تو وہ بچے کس کے تھے؟ جبکہ میری بیوی تو پردے دار معلومہ تھی۔ میں روتے ہوئے گھر آیا، بیوی سے سچائی پوچھتے اسے طلاق دینے لگا تو وہ قدموں میں گر گئی۔ بولی، میں جانتی ہوں تم بانجھ ہو، پر خدا گواہ ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ مجھے 3 دن کا وقت دو، تمہیں سچ معلوم ہو جائے گا۔ میں نے اسے 3 دن کا وقت دیا۔ جب تیسرے دن اس نے میرے سامنے قرآن پاک رکھا، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ جب میری بیوی نے میں ورک شاپ پر جانے کے لیے تیار ہونے لگا تھا، جب میری بہن میرا ناشتہ لیے کمرے میں چلی آئی تھی۔ میری 2 ہی بہنیں تھیں، اور ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ میرا کوئی کام کرے، ورنہ میری بہنوں کا ناپسندیدہ ترین انسان اس دنیا میں کوئی تھا تو وہ میں ہی تھا۔ مجھے تم سے کوئی کام ہے ناصر؟ وہ مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی، لیکن مجھے بھائی کہہ کر بلانا اپنی توہین سمجھتی تھی، اور یہ سارا زہر اس کے اندر بھرنے والی میری بڑی بہن عائشہ تھی۔ عائشہ بچوں کو نہ جانے مجھ سے خدا واسطے کا کون سا بیر تھا کہ خود تو مجھ سے دور دور رہتی ہی تھی، سعدیہ کو بھی مجھ سے دور کیا ہوا تھا۔ مجھے پتا تھا کوئی کام ہی ہوگا، ورنہ مجھے کہاں پوچھتی ہو تم دونوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے لہجے کو تنزیہ ہونے سے نہیں روک سکا تھا، مگر سعدیہ پر کون سا اثر ہونے والا تھا؟ میری طنز کو بھی ایسے اگنور کر دیتی تھی جیسے اکثر مجھے کرتی تھی۔ زیادہ باتیں مت کرو، اور بجو نے جو کہا تھا وہ کرو، آخر کو ابا اور دادی کے لاڈلے ہو تم، نہایت بدتمیزی سے جواب دیتی وہ چلی گئی تھی، اور میں گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ عائشہ بجو گھر کی پہلی اولاد تھی جن کا بہت مقام تھا۔ ان کی پیدائش پر بہت خوشیاں منائی تھی۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی، اور اسی لاڈ کی وجہ سے وہ بہت مغرور بھی ہو گئی تھی۔ اپنی خواہش منوانا اور اپنے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اور جب وہ 7 سال کی تھی تو میں پیدا ہو گیا تھا۔ 7 سال بعد گھر میں پھر سے اولاد ہوئی، اور وہ بھی لڑکا، تو دادی اور ابا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ میرے ابا اکلوتے تھے، اسی لیے میری پیدائش پر دادی نے سجدہ شکر ادا کیا کہ خاندان کو وارث مل گیا۔ مجھے گھر گھر میں ہاتھوں ہاتھ لیا جانے لگا تھا، اور یہی چیز بچوں کو اچھی نہیں لگی تھی۔ انہیں لگا ان کی اہمیت کم ہو رہی ہے، اسی لیے انہوں نے میرے ساتھ عجیب سی ضد باندھ لی تھی۔ اماں میرے قریب نہ ہوتی تو وہ مجھے چٹکی کاٹ کر یا تھپڑ مار کر غائب ہو جاتی تھی، اور میں گھنٹہ بھر منہ پھاڑ کر روتا رہتا تھا۔ بچوں کو بہت ہی اچھا لگتا تھا جب میں روتا تھا۔ میں ذرا بڑا ہوا تو بچوں کے پاس جانے کی کوشش کرتا تو وہ مجھ پر غصہ کرتی، اور پھر میں ان کے پاس جانا ہی چھوڑ دیا۔ بلکہ میں ان سے اتنا ڈر گیا تھا، انہیں دیکھتے ہی میں کہیں نہ کہیں چھپ جاتا تھا۔ میرے بعد سعدیہ پیدا ہوئی تو بچوں کا ایک الگ روپ دیکھا تھا۔ مجھے مارنے اور ڈانٹنے والی بچوں سعدیہ کو گود میں لیے پھرتی تھیں اور محبت سے لوری سناتی تھیں۔ سعدیہ اماں کے پاس کم اور بچوں کے پاس زیادہ ہوتی تھی۔ میرا بھی دل کرتا تھا بچوں مجھ سے بھی یوں ہی محبت کریں جیسے سعدیہ سے کرتی تھی، لیکن شاید میری قسمت میں ہی نہیں تھا۔ حالات ایسے ہی رہے، اور وقت گزرتا چلا گیا تھا۔ مجھے جہاں اماں ابا اور دادی کا لاڈ پیار کانفیڈنس دیتا تھا، وہیں بچوں کا غصہ مجھے بدو بنا رہا تھا۔ میرے جب میٹرک کے پیپر تھے تو ابا نے مجھے بچوں کے پاس پڑھنے کے لیے بٹھا دیا تھا۔ بچوں کو تو جیسے پتہ نہیں کون سا بدلہ لینے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ مجھے لے کر چھت پر بیٹھ تو جاتی، لیکن پڑھاتی کچھ بھی نہ تھی، بلکہ مجھے ڈراتی تھی کہ اگر میں نے امی ابا کو کہا تو وہ مجھے بہت ماریں گی۔ میں تو ان سے بچپن سے ہی ڈرتا تھا، اس لیے چپ رہا، اور یوں بورڈ کے امتحانات میں مجھے فیل ہونا پڑا۔ میرے فیل ہونے پر بچوں کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئی تھی وہ دیکھنے کے لائق تھی۔ دیکھیں تو ابا، اس بیٹے کو اتنا سر پر چڑھایا ہوا آپ نے، میرا بھی اتنا وقت کھا گیا اور فیل بھی ہو گیا، یہ پڑھنے والی چیز نہیں ہے۔ ابا اس کی جگہ سعدیہ کو اچھے اسکول میں ڈالیں، اور میرا بھی رزلٹ کتنا اچھا ہے، مجھے بھی ایڈمیشن لے دیں یونیورسٹی میں۔ 3 سال سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ بچوں نے خود غرضی میں یہ سب کیا تھا، اور ان کا پلان کامیاب بھی ہو رہا تھا۔ ابا نے مجھے مہنگے اسکول میں ڈالا ہوا تھا، لیکن جب رزلٹ اچھا نہ آیا تو ابا نے پہلی بار مار مار کر میرا بھرکس بنا دیا، اور پھر مجھے اسکول سے بھی نکال دیا اور موٹر سائیکلوں کی ورکشاپ پر کام سیکھنے کے لیے لگا دیا تھا۔ جس اسکول میں پڑھتا تھا وہاں اب سعدیہ جانے لگی تھی، اور بچوں کا بھی ایڈمیشن ابا نے یونیورسٹی میں کروا دیا تھا۔ بچوں سعدیہ کو بہت دل لگا کر پڑھاتی تھی، تبھی وہ ہر کلاس میں نمایاں پوزیشن لیتی تھی، اور مجھے ڈرا دھمکا کر انہوں نے اتنا بدو بنا دیا تھا
کہ میری تعلیم چھوٹ گئی تھی اور سارا فیوچر میرا داؤ پر لگ گیا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور میں موٹر سائیکل مکینک بن کر رہ گیا تھا۔ بچوں کی تعلیم مکمل ہو گئی اور ایک بہت بڑے بینک میں وہ نوکری کرنے لگی تھی۔ سعدیہ نے بھی بورڈ میں ٹاپ کیا اور ابا کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ ابا کو بیٹیوں نے بہت فخر محسوس کروایا تھا اور میں کسی خاتے میں ہی نہیں رہا تھا۔ میری اہمیت گھر سے بچوں ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن محبت تو وہ کم نہیں کر سکتی تھی۔ اماں، ابا اور دادی مجھ سے ویسی محبت کرتے تھے۔ آپی کی شادی کی باری آئی تو تب بھی ابا نے مجھے ہم جانا تھا اور ساتھ لے کر گئے تھے لڑکا دیکھنے کے لیے۔ لڑکا ہم سب کو پسند آیا تھا اور یوں آپی کی شادی طے ہو گئی تھی۔ لڑکے کا نام ساجد تھا اور وہ ابا کے کولیگ کا بیٹا تھا۔ بہت دھوم دھام سے آپی کی شادی تو ہو گئی، لیکن آپی ابھی اپنی شادی نبھانے کی حالت میں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ تو شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ابا کی گڈ بکس میں رہنے کے لیے مان گئی تھی۔ سسرال جاتے ہی ان کی آئے روز شکایات موصول ہونے لگی تھی۔ کبھی وہ ساس سے بدتمیزی کر جاتی تو کبھی شوہر کو کھڑی کھڑی سنا دیتی تھی۔ وہ سب کو خود سے نیچے رکھنا اور دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں کسی کی گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے شہر کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں چلا گیا۔ میرے مالک کی ورکشاپ بہت بڑی تھی، اس لیے شہر بھر سے لوگ گاڑیاں ٹھیک کروانے کے لیے ہماری ہی ورکشاپ سے لڑکے بلاتے تھے۔ اس دن نہ جانے قسمت کو کیا منظور تھا کہ مالک نے مجھے اس ہوٹل میں بھیج دیا۔ میں جب گاڑی ٹھیک کر رہا تھا تو میں نے بچوں کی گاڑی کو وہاں دیکھا تھا۔ ان کی گاڑی ہوٹل میں ابھی ابھی آئی تھی۔ میں سمجھا وہ ساجد بھائی کے ساتھ وہاں کھانا کھانے آئی ہوں گی، لیکن جب وہ گاڑی سے اتری تو ان کے ساتھ ساجد بھائی نہیں بلکہ کوئی اور ہی انسان تھا، جسے اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بچوں بہت مسکرا رہی تھی اور میرے پیروں تلے سے زمین تو تب نکلی جب اس آدمی کا بازو پکڑ کر ہوٹل کے اندر چلی گئی اور میں دیکھتا رہ گیا۔ میری آنکھوں سے جیسے گرم مادہ نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ جو سوچے مجھے آ رہی تھی میں چاہ کر بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنی بچوں پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا، اور تب تو بالکل نہیں جب وہ شادی شدہ تھی، لیکن میں 20 سال کا سمجھ بوجھ رکھنے والا نوجوان تھا۔ ایسے ہوٹل پر کسی مرد کے ساتھ آنے کا مطلب ہی سمجھتا تھا۔ میں وہاں کس لیے آیا تھا میں یہ بھول چکا تھا اور بھاگ کر بجو کے پیچھے ہی ہوٹل میں داخل ہوا، جہاں بجو اور وہ آدمی ریسپشن پر کھڑے تھے، اور اگلے ہی پل مجھے لگا آسمان میرے سر پر آ گرا ہے۔ میرے قدم من من کے ہو گئے تھے اور مجھ سے چلنا دو بھر ہو رہا تھا۔ میرے وہم سانپ بن کر مجھے ڈسنے لگے تھے اور حقیقت جان کر مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں وہ منظر کیسے بھولتا جب میری سگی بہن، جو شادی شدہ تھی لیکن کسی غیر مرد کے ساتھ ہوٹل کا کمرہ لے کر گئی تھی۔ اف، غیرت مند لوگ ایسے وقت میں تو شرم سے مر جاتے ہیں، لیکن میں مزید تصدیق کرنا چاہتا تھا، اس لیے ریسیپشن پر گیا۔ عائشہ میڈم نے گاڑی پارک کرنے کے لیے چابی دی تھی۔ میں جان سکتا ہوں وہ کس کمرے میں ہے تاکہ میں چابی دے سکوں؟ انہیں میں نے گاڑی کی چابی دکھائی تو ریسیپشنسٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر کمپیوٹر پر دیکھ کر مجھے کمرہ نمبر بتا دیا۔ میں ششو پنچ کی کیفیت میں تھا کہ جاؤں یا نہیں، لیکن مجھے جانا ہی تھا۔ بچوں مجھ سے جتنی مرضی نفرت کرتی، لیکن وہ میری بہن تھی، انہیں یوں اپنی زندگی برباد کرنے میں نہیں دے سکتا تھا۔ بمشکل میں اس بتائے گئے کمرے کے سامنے پہنچا۔ میں کمرے میں جانا چاہتا تھا، لیکن میرے قدم آگے بڑھ کر پھر رک جاتے تھے۔ ایک بھرم تھا جسے میں قائم رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ وقت بھرم رکھنے کا نہیں تھا، وہ وقت غیرت دکھانے کا تھا، ایک بھائی کی طرح حالات کو سمجھنے اور سنبھالنے کا تھا۔ میں نے کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا تھا۔ وجہ لاک کرنا شاید بھول گئی تھی، اور جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ قیامت کے روز سور پھونک کر پہاڑ کیسے اڑائے جائیں گے میں کھڑے کھڑے سمجھ چکا تھا، بلکہ میں خود روئی کے گارے بن کر ہوا میں اڑتا چلا گیا تھا۔ اس جوانی میں میرے دل میں وہ درد اٹھا کہ لگا اگلے ہی پل بند ہو جائے گا دل میرا، لیکن ہم جیسے لوگ شرم سے کہاں مرتے ہیں، ہمیں تو جینا پڑتا ہے، وہ سب سہنا پڑتا ہے۔ مجھے وہاں دیکھ کر بجو بھی بکھلا گئی تھی اور جلدی سے بڑی سی شال سے خود کو ڈھانپ لیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں وہاں آ جاؤں گا اور انہیں یوں رنگ رلیاں مناتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد مجھ میں مزید وہاں کھڑے رہنے کی ہمت نہیں تھی، اور نہ ہی میں وہ والا بھائی تھا جو غیرت میں وہاں کھڑے کھڑے ہی بہن کو مار ڈالتا۔ میری تو عقل تک سلب ہو گئی تھی اور دماغ میں آندھیاں چل رہی تھی۔
میں پلٹا اور وہاں سے بھاگتا چلا گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور دل میں درد کی شدید لہر اٹھ رہی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بچوں کو اس طرح دیکھوں گا۔ وہ سب کو دھوکہ دے رہی تھی اور سب سے زیادہ اپنے شوہر ساجد کو دے رہی تھی، مگر جیسے انہیں احساس ہی نہیں تھا۔ ہوٹل سے نکل کر میں تیز تیز فٹ پاتھ پر چل رہا تھا۔ میرے ارد گرد کیا ہو رہا، میں بے نیاز سا بے ساکت بھاگتا چلا جا رہا تھا، جب کوئی پیچھے سے مسلسل ہارن بجا رہا تھا اور پھر میرے قریب آ کر گاڑی رکی۔ وہ بجو کی گاڑی تھی اور بجو تیزی سے گاڑی سے نکلی تھی۔ میں نے انہیں خونخوار نظروں سے دیکھا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچ کر گاڑی میں بٹھایا اور سیٹ بیلٹ باندھ کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ دیکھو ناصر، تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے، نہ ہی تم نے کچھ دیکھا نہ سنا۔ وہ بغیر شرمندہ ہوئے مجھ پر یوں روب ڈال رہی تھی جیسے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے کر آئی ہوں۔ میں ضرور بتاؤں گا بچوں، میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں، 20 سال کا لڑکا ہوں جسے سب سمجھ آتا ہے کہ آپ کے کارنامے۔ میں ضرور ابا کو بتاؤں گا۔ یہ تو شکر کرے میں وہاں سے چلا آیا، ورنہ ایسی باتوں پر بھائی بہنوں کو مار دیتے ہیں۔ میری بات پر انہوں نے مجھے یوں دیکھا جیسے کوئی بہت انہونی بات سن لی ہو، اور پھر ہنسنے لگی۔ تم مجھے مارو گے؟ اوف، کل کے بچے، مجھے آنکھیں دکھاؤ گے اور مجھے دھمکیاں لگاؤ گے؟ اب کسی کو کچھ بتانے کے قابل یا مجھے مارنے کے قابل رہو گے تو کرو گے نا۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ گاڑی ہائی وے سے جا رہی تھی جب بچوں نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا اور ہاتھ ماتھے تک لے جا کر الوداع کہتے وہ گاڑی سے کود گئی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں تھی اور میرا سیٹ بیلٹ کھل رہا تھا، نہ مجھ سے گاڑی کنٹرول ہو رہی تھی۔ میں نے اسٹیئرنگ تیزی سے گھمایا تو سامنے سے آتے ٹرک کے ساتھ گاڑی کا ایک زوردار تصادم ہوا اور پھر کچھ شیشے اڑ کر میرے جسم میں پیوست ہو گئے اور میرے جسم سے خون کی پھوار بہہ نکلی۔ موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑے دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا تھا اور پھر میری آنکھیں بند ہوتی چلی گئی تھی۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر بس ایک ہی شکوہ کیا تھا کہ کیا بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں؟ بڑی بہنیں تو ماؤں جیسی ہوتی ہیں، پھر میرے مقدر میں بہن موت بن کر کیوں بھیجی گئی؟ نہ جانے کتنے وقت تک میں دنیا سے بے خبر رہا تھا۔ آخری بار میری آنکھیں سڑک پر بند ہوئی تھیں اور جب دوبارہ میں نے آنکھیں کھولی تو خود کو سفید چار دیواری کے درمیان بیڈ پر پایا تھا۔ مجھے لگا میں مر چکا ہوں اور اب میرا حساب کتاب ہونے کی باری ہے، لیکن اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور نیلے یونیفارم میں نرس اندر داخل ہوئی اور مجھے ہوش میں دیکھ کر باہر کو بھاگ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد سفید کوٹ میں ڈاکٹر اندر داخل ہوا تو مجھے احساس ہوا میں زندہ ہوں اور ابھی اس دنیا میں ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا اور مسکرا کر کچھ کہا بھی تھا، لیکن مجھے لگتا تھا میں نے برسوں بعد اس دنیا کو دیکھا، اس لیے بس غور سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد کمرے میں ایک آدمی اور 2 عورتیں داخل ہوئی تھیں۔ میں نے بہت غور کیا تب مجھے یاد آیا وہ اماں، ابا اور دادی تھے جو مجھ سے لپٹے بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہ رہے تھے۔ میں بھی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہو گیا تھا اور پھر مجھے پتا چلا کہ حادثے نے مجھے بہت متاثر کیا تھا اور 2 سال سے میں کومے میں تھا۔ سب میرے جینے کی امید چھوڑ بیٹھے تو تب میں جاگ گیا تھا۔ مجھے گھر لے جایا گیا تو سعدیہ نے مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اس نے پوچھا تک بھی نہیں میں کیسا ہوں۔ میں اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا جب بچوں کمرے میں آئے۔ انہیں دیکھ کر مجھ پر خوف سا طاری ہونے لگا تھا اور مجھے لگا وہ مجھے مار دیں گے۔ میں خوف سے ڈبڈباتی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا اور مجھے آج بھی ایسے ہی حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ 2 برس بیت گئے تھے مگر کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ وہ آج بھی مجھ سے ویسے ہی نفرت کرتی تھی۔ موت کے منہ سے آئے ہو، امید ہے اب منہ بند ہی رکھو گے، اور میں نے اپنا منہ واقعی میں سی لیا تھا۔ میں بچوں سے بہت ڈر گیا تھا۔ میری صحت ٹھیک ہوئی تو میں دوبارہ سے کام پر جانے لگا تھا۔ میرے مالک نے مجھے دوسرے ملک جا کر کام کرنے کی آفر کی تو میں نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ میں کسی بھی طرح یہاں سے بس جانا چاہتا تھا، لیکن آسان نہیں تھا کسی دوسرے ملک جانا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ بس کسی طرح یہاں سے نکل ہی جاؤں، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بجو میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ بجو جب اپنے 1 سال کے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر آئیں تو میں کوشش کرتا تھا کہ گھر سے باہر رہوں۔ میں خود کو اپنے کام میں مصروف کر چکا تھا جب ایک دن مجھے ساجد بھائی کا فون آیا۔ بجو کی اکثر ہی اپنے سسرال میں لڑائی جھگڑے لگے رہتے تھے جو ابا کسی نہ کسی طرح سلجھا دیتے تھے، لیکن اس بار شاید بہت سنجیدہ جھگڑا تھا
تبھی ساجد بھائی نے ابا کی جگہ مجھے فون کیا تھا۔ میں جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن ساجد بھائی کی آواز میں لڑکھڑاہٹ سی تھی۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا اور سب کام چھوڑ کر بھاگا بھاگا بجو کے سسرال پہنچا تو جو بات ساجد بھائی نے مجھے بتائی سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکلتی چلی گئی اور میں بے یقین آنکھوں سے بجو کو دیکھ رہا تھا۔ بجو کی گود میں ان کا 1 سال کا ارسلان تھا، جسے دیکھ کر مجھے لگا تھا شاید بجو اب اپنے بیٹے کی خاطر ساجد بھائی اور اپنے رشتے سے وفادار ہو کر رہیں گی، لیکن میں غلط تھا۔ بجو نے شروع دن سے اس رشتے کو نہیں ماننا تھا اور اب سالوں گزرنے کے بعد بھی وہ اس رشتے کو اپنی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی، اور اوپر سے وہ ذرا سے بھی شرمندہ نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ اسے گھڑی تھی جیسے بہت اچھا کام کیا ہو۔ بجو آپ شادی شدہ ہیں، آپ کو شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ میں حیرت کا بت بنے انہیں دیکھتا جا رہا تھا، جنہوں نے بہت حقارت سے مجھے دیکھا۔ میں تو ان کی نظروں سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ایسے جب 2 سال پہلے ہوا تھا تو انہوں نے مجھے مار دینے کی کوشش کی تھی، لیکن آج ان کا بھانڈا پھوٹ گیا تھا۔ اب بات سب تک ہی پہنچنے والی تھی۔ اس سب کے باوجود وہ بہت مطمئن تھی۔ یہ غیرت مند بھائی بننے کی اداکاری میرے سامنے نہ کرنا، میں تمہیں اپنا بھائی نہیں سمجھتی، اور دوسری بات نہیں ہوں میں شرمندہ اپنے کسی بھی فعل پر۔ کہا تھا اماں سے مت کروائے میری شادی، لیکن ابا کے سامنے تو وہ بول ہی نہیں پاتی تھی نا، اور ابا صرف تمہارے سنتے ہیں، اور تم سے مدد مانگنا میری توہین تھی، اسی لیے میں نے اپنے لیے رشتہ خود چنا۔ ابا کی بات مان لی نا تو میری بھی زندگی میں اب کوئی مداخلت نہ کرے، ورنہ انجام تو تم جانتے ہی ہو۔ وہ کمال ہٹ دھرمی سے کہہ رہی تھی، جیسے جو انہوں نے کیا تھا وہ بہت اچھا کام تھا۔ وہ مجھے ایک بار پھر انجام سے ڈرا رہی تھی۔ ساجد بھائی تو انہیں غصے سے دیکھ کر رہ گئے تھے، اور پھر کھڑے کھڑے ہی انہوں نے طلاق دے کر ارسلان کو ان سے چھین لیا اور بچوں کو میرے ساتھ چلتا کیا تھا۔ بچوں کے چہرے پر اپنا گھر ٹوٹنے کی اور اپنے چھوٹے سے بچے سے الگ ہونے کی ذرا سی بھی خلش نہیں تھی، بلکہ اپنا بیگ پیک کر کے وہ چلتی بنی تھی، اور ایک بار بھی اپنے بچے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میں نے زمین پر بکھری ان تصویروں کو اٹھایا جن میں بجو کسی اور مرد کے بہت قریب نظر آ رہی تھی، اور اس مرد کو میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔ یہ وہی تھا جس کے ساتھ 2 سال پہلے میں نے بجو کو دیکھا تھا۔ بجو اس شخص کے لیے سب کو ہی دھوکہ دے رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایسی تصویریں تھیں کہ ابا دیکھ لیتے تو ہارٹ اٹیک سے ہی مر جاتے۔ بجو پر انہیں بہت مان تھا، لیکن بجو نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی تھی۔ میں باہر آیا تو بجو اپنی گاڑی میں سامان رکھ رہی تھی۔ ان کی گاڑی سے میری کوئی اچھی یادیں وابستہ نہیں تھی، اور نہ ہی میں ان کی گاڑی میں بیٹھنا چاہتا تھا، لیکن مجبوری تھی، مجھے ان کے ساتھ گھر جانا تھا، اور راستے میں انہیں سمجھانے کی اپنی سی کوشش میں پھر کرنا چاہتا تھا، چاہے وہ مجھے مار ہی ڈالتی۔ میں جلدی سے گیا اور بجو کی برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ناگواری سے مجھے دیکھتے بجو نے گاڑی ساجد بھائی کے گھر سے نکال دی تھی۔ بجو، ابا یہ سب سنیں گے تو بہت صدمہ لگے گا انہیں۔ مجھے تو چپ کروا دیا تھا، لیکن ساجد بھائی اور ان کے گھر والے چپ نہیں ہوں گے، وہ ابا کو بتا دیں گے، اور سوچیں پھر ابا پر کیا گزرے گی۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ وہ جان لیں تو اچھا، اور میری شادی شاہ میر سے ہو جائے۔ میں تو ہمیشہ سے شاہ میر کو پسند کرتی تھی، وہ سیٹل نہیں تھا، اس لیے ابا کو میں اس کے بارے میں نہیں بتا سکی، اور میری شادی اس سنگ کی سائیکل ساجد سے ہو گئی، اور فائنلی میری جان چھوٹی۔ وہ مزے سے بول رہی تھی، انہیں کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا سوائے اپنی زندگی کے۔ وہ انتہا کی خود غرض ہو چکی تھی۔ جب گھر پہنچے تو ہم سے پہلے بجو کی طلاق اور کارناموں کی بات اور تصویریں گھر پہنچ چکی تھیں۔ ابا تو آگ کا گولا بنے بیٹھے تھے، کھینچ کر تھپڑ بجو کے منہ پر مارا تھا، لیکن بجو پر جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ اماں سے بھی بجو کو مار پڑی، لیکن وہ ٹیسٹ سے مس نہ ہوئی۔ اپنے رویے پر انہیں کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ انہیں مار مار کر تانے دے دے کر اماں ابا بھی تھک گئے تھے، اور صاف کہہ دیا تھا کسی صورت اس شامیر سے شادی نہیں ہوگی بچوں کی، بلکہ ابا نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں تو حیران رہ گیا کہ بیچ میں میری شادی کہاں سے آ گئی، لیکن ابا فیصلہ کر چکے تھے۔ ان کا ایک دوست تھا جو دوسرے شہر میں رہتا تھا، اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ۔ فاطمہ کا دنیا میں اس کے باپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ فاطمہ ایک مدرسے میں معلمہ تھی اور دین کا علم حاصل کر رکھا تھا۔ ابا کے دوست کا انتقال ہو گیا تھا، فاطمہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ ابا اسے سہارا دینا چاہتے تھے، اسی لیے میری شادی فاطمہ سے کروا دی تھی۔ میں نے فاطمہ کو شادی کے رات سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی میں نے شادی کی رات اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو جیسے پلک جھپکنا بھول گیا تھا۔
وہ بے حد خوبصورت اور دلکش تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی پاکیزگی اور معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا اور مجھے اپنی قسمت پر رشک ہوا کہ کس قدر خوبصورت بیوی خدا نے بنا مانگے میری جھولی میں ڈال دی تھی۔ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھی بلکہ خوبصیرت بھی تھی۔ میرے پورے گھر کو جیسے اس نے جنت بنا ڈالا تھا۔ ہر ایک سے پیار سے بات کرنا، سب کی خدمت کرنا جیسے وہ اپنا فرض سمجھتی تھی، اور اس کی وجہ سے ہی ہمارا گھر بھی بہت نورانی نورانی سا لگنے لگا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی نیک اور پاک، لیکن عائشہ بجو اور سعدیہ کو تو اس کا وجود ایک آنگ بھی نہیں بھاتا تھا۔ سعدیہ کسی نہ کسی بات کو لے کر فاطمہ پر بھڑکتی ہی رہتی تھی، جبکہ عائشہ بجو تو اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی۔ ابا نے ان کا داخلہ گھر سے باہر بند کر رکھا تھا، اس لیے وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ کبھی نکلتی تو اماں سے لڑنے لگتی تھی۔ انہیں شامیر سے شادی کرنی تھی، لیکن اماں ابا نہیں مان رہے تھے۔ جب اماں ابا سے مایوس ہو گئی تو بجو نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور مجھے کہا کہ میں ابا کو شامیر کے لیے مناؤں۔ انہیں لگتا تھا ابا میری ہر جائز ناجائز بات مان لیتے ہیں اور صرف میری ہی سفارش پر وہ شامیر سے شادی کر سکتی ہے۔ سعدیہ کو ناشتہ دے کر بھی انہوں نے ہی میرے کمرے میں بھیجا تھا، یاد دہانی کروانے کے لیے کہ میں ابا سے ان کی شادی کی بات کروں۔ مجھے بجو کو دیکھ کر کبھی کبھی حیرت ہوتی تھی، جو اپنے بیٹے ارسلان کے لیے بالکل نہیں تڑپتی تھی اور شامیر کے لیے تو مر ہی جا رہی تھی۔ خیر، میں نے ان کے کہنے پر ابا سے بات کی، لیکن ابا نے میری بھی ایک نہ سنی تھی۔ وہ کسی صورت شادی کروانے کو تیار نہیں تھے، اور میں حیران تھا کہ بجو اتنی بے بس کب سے ہو گئی ہیں کہ اماں ابا کی اجازت کے منتظر ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ شامیر ایک پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ بھاگ کر گئی ہوئی لڑکی کو ہرگز قبول نہ کرتے، اسی لیے بجو اماں ابا پر دباؤ ڈال رہی تھی۔ بجو کی شادی کے لیے تو ابا نہ مانے، لیکن میرا باہر کا ویزا لگ گیا تھا۔ میں جو پہلے باہر جانے کے لیے بےتاب تھا، اب میرا فاطمہ کو چھوڑ کر جانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ فاطمہ جیسی لڑکی کو کون بھلا چھوڑ کر جانے جائے گا؟ لیکن مجبوری تھی، ویزا آ چکا تھا اور مجھے جانا ہی تھا۔ سب سے الوداع ہو کر میں سعودیہ چلا گیا اور ہر روز وہاں سے فاطمہ کو ویڈیو کال ضرور کرتا تھا۔ مجھے گئے ہوئے ابھی 15-20 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک دن فاطمہ کی کال آئی تو وہ مجھے بہت پریشان سے لگی تھی۔ جب میں نے پوچھا تو جو بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر تو میری بانجھیں کھل گئی تھی۔ فاطمہ نے بتایا تھا کہ وہ امید سے ہے، اور یہ اتنی بڑی خوشی تھی کہ میرے لیے جو بیان سے باہر تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اڑ کر فاطمہ کے پاس پہنچ جاؤں اور بچہ ہونے تک اس کے خوب ناز نخرے اٹھاؤں، لیکن مجبوری تھی، میں جا نہیں سکتا تھا، لیکن روز فاطمہ کو کال ضرور کرتا تھا۔ فاطمہ کا چوتھا مہینہ چل رہا تھا جب اس نے مجھے فون کر کے اپنے شہر جانے کی اجازت چاہی تھی۔ وہ جس مدرسے میں پڑھی تھی وہاں کی بڑی معلمہ کی طبیعت ناساز تھی، اسی لیے انہوں نے فاطمہ کو بلایا تھا۔ میں پریشان بھی تھا کہ اس حالت میں فاطمہ کیسے رہے گی، مگر پھر میں اسے روکنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اس نے خود سے کچھ مانگا تھا تو میں کیسے انکار کر سکتا تھا، اور اسے اجازت دے دی تھی۔ امی ابو سے رخصت ہو کر وہ اپنے شہر چلی گئی تھی۔ میں روز ہی اس سے بات کرتا تھا، اور اچانک سے 2 دن تک میری اس سے بات نہ ہوئی تو میں پریشان ہو گیا تھا۔ امی ابا بھی پریشان تھے کہ اس کا نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ ابو کو میں نے فاطمہ کے شہر جانے کا کہا، اور ابو جانے والے ہی تھے کہ فاطمہ کے مدرسے سے فون آ گیا تھا۔ فاطمہ کی طبیعت 7ویں مہینے ہی خراب ہو گئی تھی اور اسی لیے ڈلیوری جلدی کرنی پڑی تھی۔ امی ابو فوراً سے فاطمہ کے پاس پہنچے۔ فاطمہ نے بہت پیاری سی بچی کو جنم دیا تھا، جسے دیکھ کر میرا دل بھر آیا تھا۔ میں فاطمہ کا کیسے شکر ادا کرتا کہ اس نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی تھی۔ امی ابو فاطمہ کو ساتھ گھر لے گئے تھے۔ میری بیٹی ستارہ تو جیسے آنکھوں کا تارا ہی بن گئی تھی۔ امی ابو دادی کوئی بھی اسے نیچے نہیں چھوڑتا تھا، سب نے اسے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھا اور جلدی گھر جا کر اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگانا چاہتا تھا، مگر چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ ستارہ 6 ماہ کی تھی جب سعدیہ کی شادی ابا نے طے کر دی تھی۔ خاندان میں ہی لڑکا دیکھا بھالا تھا اور ابا کو بھی پسند تھا اور سعدیہ کو بھی، سو جلدی شادی طے ہو گئی تھی۔ میں خوش تھا کہ میری بہن کا گھر بس رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ خوش تھا کہ سعدیہ کے جانے سے فاطمہ کو ذرا سکون ملے گا، ورنہ وہ روایتی نند تھی جو بھابھی کا جینا دو بھر کے رکھتی تھی۔ سعدیہ کی شادی پر میں نے چھٹی اپلائی کی تو مجھے چھٹی مل گئی تھی۔ میں پاکستان آیا تو اپنی بیٹی کو سب سے پہلے اپنے گلے سے لگایا تھا، اور پھر فاطمہ کے قدموں میں بیٹھ کے اس کے ہاتھ چوم لیے تھے۔
فاطمہ میرے لیے بہت قابل عزت تھی، جس نے مجھے باپ بننے کی خوشی دی تھی۔ اتنی تکلیف سے گزر کر اس نے مجھے باپ بنایا تھا، تو وہ عزت اور محبت ڈیزرو کرتی تھی۔ میرا زیادہ وقت ستارہ کے ساتھ ہی گزرنے لگا تھا، اس لیے میں بجو سے نہیں ملا تھا۔ ایک دو بار سامنا ہوا تو وہ مجھے نظر انداز کر گئی، تو پھر میں نے بھی انہیں مخاطب کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں رہا تھا جو اپنی بچوں کے لیے روتا رہتا یا ان سے ڈرتا رہتا۔ میں ایک بیٹی کا باپ تھا، اور مجھے اپنی بیٹی کے سوا کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ خیر خیریت سے سعدیہ کی شادی ہو گئی تو میری واپسی کا بلاوا بھی آ گیا تھا۔ میں جاتے ہوئے امی ابا اور دادی سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ انہیں عمرہ کرنے کے لیے کچھ ہی عرصے میں بلاؤں گا، اور خدا کی قدرت کہ میری استطاعت بن گئی، اور میں نے مہینے بعد ہی اماں ابا اور دادی کو بلانے کی تیاریاں کر لی تھی۔ ابا کا تو پاسپورٹ بنا ہوا تھا، مگر امی دادی کو پاسپورٹ بنانے پر تھوڑا وقت لگا، اور پھر وہ میرے پاس سعودیہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے آ گئے تھے۔ پیچھے گھر میں فاطمہ بجو اور میری بیٹی ستارہ رہ گئے تھے۔ امی ابو اور دادی کے ساتھ میں نے بھی عمرہ کیا تھا، اور دادی تو خانہ کعبہ کو دیکھ کر ابدیدہ ہو گئی تھی، اور مجھے اتنی دعائیں دی تھیں کہ میرے سب ملال دور ہو گئے تھے۔ میں خود کو ایک دم بہت ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد کچھ دن تک تو تینوں میرے ساتھ رہے، اور ایک مہینے بعد واپسی کا سفر باندھ لیا۔ وہ تینوں جو میرے پاس سے جا رہے تھے تو پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت ابدیدہ ہو گیا تھا، اور دل چاہ رہا تھا کہ بس انہیں روک لوں، مگر انہیں جانا ہی تھا۔ وہ تو چلے گئے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد جو خبر مجھ تک پہنچی اس نے میری دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ ساتوں کے ساتواں آسمان جیسے میرے سر پر آ گرے تھے، اور میں اس ملبے تلے دبا سانس لینے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین اور سر سے آسمان چھن ہی چکا تھا۔ میرے امی ابا اور پیاری دادی کا یہ آخری سفر تھا، یہ آخری دیدار تھا جو میں نے کیا تھا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کے جہاز کو حادثہ پیش آ گیا تھا، اور دیگر مسافروں کے ساتھ وہ بھی چل بسے تھے۔ روتا بلکتا میں پاکستان پہنچا تو گھر میں ہر جگہ مجھے دادی اور اماں ابا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میری زندگی کے بہت اہم لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں پہلی بار بہت پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ اماں ابا اور دادی کی تدفین ہو گئی تو مجھے واپس جانا تھا۔ میرا جانے کو بالکل بھی دل نہیں تھا، لیکن اپنی بیٹی کے اچھے فیوچر کے لیے مجھے جانا ہی تھا، اور پھر میں چل آیا۔ میں سعودیہ میں ہی تھا جب فاطمہ کے پھر سے امید سے ہونے کا سنا تھا۔ خوشی بہت ہی بڑی تھی، لیکن جیسے میں خوش ہونا ہی بھول چکا تھا۔ میرے ہاں پھر سے بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا، جس نے مجھے دوسری بار اس قابل سمجھا تھا کہ اپنی رحمت میرے گھر میں بھیجی تھی۔ میں روز فاطمہ سے بات کرتا تھا اور بیٹیوں کو دیکھتا تھا، لیکن میں اپنے ماں باپ کو بھی بہت یاد کرتا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ فاطمہ کی صورت میں میری زندگی میں کوئی ایسا تھا جو مجھے تنہائی سے مرنے نہیں دے گا۔ فاطمہ نہ ہوتی تو اب تک اماں ابا کے بعد میں زندہ نہ ہوتا۔ ایک لمبی چھٹی کے بعد میں پاکستان آیا تو سوچ لیا تھا بچوں کو اب ان کی زندگی ان کی مرضی سے جینے دوں گا۔ میں نے بجو سے کہا کہ وہ شاہمیر کو رشتہ لانے کا کہہ دے، لیکن بجو کی ٹال مٹول سے لگ رہا تھا کہ کوئی بڑی گڑبڑ ہے۔ ایک دو بار میں نے بجو سے بات کی تو وہ مجھ پر ہی چڑھ دوڑی۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ میں شادی کروں یا نہیں؟ جب کرنی ہوئی تو بتا دوں گی، تم اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ میں ان کا اکلوتا بھائی تھا، لیکن وہ آج بھی مجھے کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ ہاں، سعدیہ اماں ابا کے جانے کے بعد کافی حد تک بدل گئی تھی۔ اب مجھ سے اچھے سے مل بھی لیتی تھی اور باتیں بھی کرتی تھی۔ اس نے اپنا رویہ اچھا کیا تو میں نے بھی کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، کیونکہ میکھے کے نام پر اب اس کے پاس صرف میں ہی بچا تھا۔ میں بھی منہ موڑ لیتا تو وہ کدھر جاتی۔ کچھ دن پاکستان رہنے کے بعد میں سعودیہ واپس آ گیا، اور اس بار میری یہی سوچ تھی کہ جلد از جلد سب اپنے کام نپٹا کر میں واپس پاکستان ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، اور جو بچتیں کی ہیں ان سے کوئی کاروبار شروع کروں گا۔ کچھ سمیٹتے اور کام نپٹاتے بھی مجھے 1 سے 1.5 سال لگ گیا تھا، اور اس بیچ میرا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا۔ مجھے پاکستان سے آنے پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی خوشی ضرور ملتی تھی۔ اس بار پھر فاطمہ کی امید سے ہونے اور پھر بیٹا ہونے کی خبر پر میں کھل اٹھا تھا، مگر کام ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ 1 سے 1.5 سال لگا اور میں سب چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گیا۔ میں اب زیادہ سے زیادہ وقت اپنے تینوں بچوں اور فاطمہ کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ جتنا عرصہ میں سعودیہ میں رہا تھا میں نے اچھی خاصی سیونگز بھی کر لی تھی،
جس سے میں نے پاکستان میں اپنا چھوٹا سا گاڑیوں کا کام شروع کیا تھا۔ اپنا کاروبار کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اپنے بزنس کے چکر میں بہت مصروف رہا تھا۔ جب سب سیٹ ہو گیا تو ایک دن فاطمہ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بولی، لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ کب تک ہم بچوں کو گھر میں بٹھا کر رکھیں گے، اور بچوں کی ذہنی صحت بھی ان باتوں سے متاثر ہو رہی ہے۔ آپ کوئی رشتہ دیکھیں اور بچوں کی شادی کا کچھ کریں۔ فاطمہ کی بات پر میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی بجو شاہمیر نامی انسان کے پیچھے پاگل تھی اور اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تو پھر وہ ایسا کیوں بول رہی تھی؟ تمہیں پتہ ہی ہے فاطمہ کہ وہ شاہمیر کے سوا کسی سے شادی نہیں کریں گی، اور میں نے کہا بھی، لیکن وہ شاہمیر کو رشتہ لے کر آنے کا نہیں بول رہی۔ میں خود بجو کے لیے کافی پریشان رہتا تھا۔ شاہمیر نے انہیں چیٹ کیا۔ وہ کبھی بھی بجو سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، بس ان کا استعمال کر رہا تھا۔ پہلے اس کے بہانے تھے کہ اس کے ماں باپ رشتہ لے کر آئیں تو انکار نہ ہو، اور بھگا کر وہ لے جا نہیں سکتا۔ پہلے تو ہمارے امی ابا نہیں مان رہے تھے، لیکن اب وہ نہیں رہے تو بجو نے اس پر دباؤ ڈالا کہ رشتہ لے کر آئے، اب انکار نہیں ہوگا۔ تو وہ پھر سے ٹال مٹول کرتا رہا، اور اب اس نے اپنے کسی کزن سے شادی کر لی ہے۔ اس نے بجو کی پوری زندگی برباد کر دی ہے۔ بجو بہت ڈپریشن میں ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کوئی انہیں سنبھالنے والا، انہیں سمجھانے والا ہو۔ میں بجو کے پاس گیا تو وہ بہت چپ چاپ سی تھی۔ میں نے بہت باتیں کی، لیکن انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ آتے ہوئے جب میں نے پوچھا، بجو آپ کے لیے کوئی اچھا لڑکا ڈھونڈوں تو آپ شادی کریں گی؟ بجو کچھ پل مجھے دیکھتی رہی اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ بجو کی ہمت اور عمر دونوں بحث کرنے کی اسٹیج سے نکل چکی تھی۔ شاہمیر کے دھوکے نے انہیں بری طرح سے توڑ مروڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے بجو کے لیے کوئی اچھا لڑکا تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ آخر کار رشتے والی خالہ کے توسط سے ایک رشتہ مل ہی گیا تھا۔ لڑکے کی عمر 40 سے اوپر تھی، لیکن ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ ماں باپ اس کے گزر چکے تھے اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتا تھا، اور کمپنی سے ملے فلیٹ میں ہی رہتا تھا۔ بے حد سوبر، سنجیدہ اور سمجھدار انسان تھا۔ میں نے بجو کی رائے لی جب سب مجھ پر چھوڑ کر چپ ہو گئی تھی، اور زاہد کو ہاں کر دی تھی۔ ایک شام سادہ سی تقریب میں بجو کا نکاح ہوا اور وہ زاہد کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی۔ مجھے جیسے سکون کا احساس ہوا تھا، اور مجھے محسوس ہوا میرے فیصلے سے ابا کی روح بھی بہت خوش ہوئی ہوگی۔ شادی کے 1 مہینے بعد بجو گھر آئی تو انہیں دیکھ کر میں سچ میں بہت خوش ہوا تھا۔ پہلی بار تھا جب بجو میرے گلے لگی تھی اور اتنا اچھا لڑکا ڈھونڈنے پر میرا شکریہ ادا کیا تھا۔ زاہد ان کے لیے بہت ہی اچھے شوہر ثابت ہوئے تھے، اور میں اپنی دونوں بہنوں کو گھروں میں خوش باش دیکھ کر بہت خوش اور پرسکون تھا۔ میری بہنیں بیاہی جا چکی تھیں اور میری بیٹیاں بڑی ہو رہی تھیں۔ اپنے کام کی مصروفیات کے باوجود میں اپنے تینوں بچوں کے لیے وقت نکالتا تھا اور انہیں سمجھاتا تھا کہ بہن بھائی ایک دوسرے کی پہچان اور ڈھال ہوتے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ میرے بچوں میں ویسی دوریاں نہ ہوں جیسی ہم بہن بھائیوں میں تھی، اور ان دوریوں کو ختم کرتے کرتے زندگی کے حسین لمحات نکل جائیں۔ میرے بچے بہت اچھی سیرت اور اخلاق کے مالک تھے، اور اس کا کریڈٹ صرف اور صرف فاطمہ کو جاتا تھا، جس نے اپنی سیرت بچوں میں منتقل کی تھی۔ میرے بچے سب کی بہت عزت کرتے تھے، اور میرے گھر کا ماحول بہت اچھا ہو گیا تھا، اور اچھے ماحول کا سارا کریڈٹ بھی میں فاطمہ کو ہی دیتا تھا۔ ایک اچھی بیوی گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور میری بیوی اچھی نہیں، نیک بھی تھی۔ میری پوری زندگی بہت اچھی اور پرسکون گزر رہی تھی، لیکن میری قسمت اتنی بھی اچھی نہیں ہوئی تھی ابھی جتنی میں نے سمجھ لی تھی۔ ہوتے ہیں کچھ صدمے، کچھ واقعات، کچھ ڈراماز جو زندگی بھر انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اور بھیس بدل کر بدقسمت لوگوں کا پیچھا کرتے ہیں۔ اور میں وہی بدقسمت انسان تھا جسے لگا کہ زندگی سہل اور پرسکون ہو گئی ہے، تو زندگی کے پرسکون سمندر میں کنکر گرا تھا، اور وہ کنکر اتنا نوکیلا تھا کہ میری زندگی لہو لہان ہو گئی تھی۔ ایک ایسی آندھی میری زندگی میں آئی تھی جو میرا چین، قرار، سکون برباد کر کے لے گئی تھی۔ میرے پاس تو میری ذات کا غرور بھی نہیں بچا تھا، بلکہ میرے پاس تو کچھ بچا ہی نہ تھا جس کے سہارے زندگی گزار پاتا۔ میری زندگی سے سب کچھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ یہ روشن دن ہی تھا جب میں معمول کی طرح ہی صبح اٹھا، اپنے تینوں بچوں کو بہت پیار کیا،
ان کے ساتھ ناشتہ کیا اور نکل آئے۔ بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد میں ورکشاپ پر ہی چلایا تاکہ دیکھ سکوں لڑکے کام ٹھیک سے کر رہے ہیں یا نہیں۔ جب ایک گاڑی کا لڑکے نے بتایا کہ 2 دن سے آئی ہوئی ہے، ان سے ٹھیک نہیں ہو رہی، میں نے گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے کھولی تو ایک تار میرے ہاتھ سے ٹکرائی اور چنگاری سے نکلی، جس سے میرا ہاتھ بہت جل گیا تھا۔ لڑکے فوراً سے میرے پاس جمع ہو گئے، لیکن میں نے انہیں کام کرنے کا کہا اور خود گاڑی لے کر ہسپتال جانے کے لیے نکل گیا۔ جب بچوں کے ٹیچر کی کال آئی میرے بیٹے شایان کے پیٹ میں درد ہے، اسی لیے ٹیچر نے اسے لے جانے کا کہا تھا۔ میں ہسپتال ہی جا رہا تھا تو اسے بھی ساتھ ہی لے جانے کا سوچا تھا تاکہ ڈاکٹر کو دکھا سکوں۔ شایان کو اسکول سے لے کر میں ہسپتال گیا، اسے بچوں کے ڈاکٹر کو دکھایا جس نے کچھ دوائیں دی اور ڈرپ لگانے کا کہا۔ شایان کو ڈرپ لگا کر وارڈ میں ہی چھوڑ کر میں اپنی پٹی کروانے چلا گیا۔ اپنے ہاتھ پر پٹی وغیرہ کروا کر میں واپس وارڈ میں آیا تو ڈاکٹر راؤنڈ پر تھے۔ میں شایان کے پاس بیٹھا اس سے بے تک کے جوک سنا کر ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا جب ایک ڈاکٹر میرے پاس آئے۔ ہلو جینٹل مین، تمہیں دوبارہ دیکھ کر خوشی ہوئی اور اتنی اچھی حالت میں دیکھ کر تو زیادہ خوشی ہوئی۔ میں نے ڈاکٹر کو دیکھا جو بہت مسکرا کر بات کر رہے تھے، لیکن میں نے انہیں نہیں پہچانا تھا۔ سوری ڈاکٹر، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تم کیسے پہچانو گے؟ تم تو سوئے ہوئے تھے جب ہم تمہارا علاج کر رہے تھے۔ پورے 2 سال تک تم سوتے رہے تھے۔ تم جیسے نوجوان کو موت کے منہ میں دیکھا تو بہت دکھ ہوا تھا، اسی لیے تم یاد رہ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا تو میں مسکرا دیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر، آپ کی وجہ سے ہی تو مجھے یہ دوسری زندگی ملی ہے۔ میں نے بھی کھلے دل سے شکریہ ادا کیا اور یہ سچ ہی تھا، ورنہ بجو نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ ڈاکٹر نے شایان کے ماتھے پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ یہ میرا بیٹا ہے ڈاکٹر، شایان ناصر، میں نے بتایا۔ اچھا، تو تم نے بچہ اڈاپٹ کیا ہے؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا تھا، لیکن نہ جانے مجھے بہت عجیب لگا تھا۔ نہیں ڈاکٹر، میرے اپنے بچے ہیں، میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا۔ میری بات پر ڈاکٹر کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، اور پھر جو ڈاکٹر نے بتایا سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اب آپ باپ نہیں بن سکتے؟ اس ایکسیڈنٹ میں آپ کی جان تو بچ گئی تھی، لیکن یہ بہت بڑا نقصان آپ کا ہو گیا تھا کہ آپ باپ بننے سے محروم ہو گئے تھے۔ میں نے آپ کی بڑی بہن کو بتایا تھا، انہوں نے ہی آپ کے والد کو بتانے سے منع کیا تھا۔ میں جیسے آندھیوں کی زد میں آ چکا تھا۔ ڈاکٹر 100% شیور تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا تھا، اور میرے 3 بچے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا فاطمہ نے مجھے دھوکہ دیا تھا؟ لیکن میں ایسا سوچتا بھی تو کام جاتا تھا، کیونکہ فاطمہ بہت پرہیزگار تھی۔ لیکن سچ تو یہی تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا تھا۔ پھر بھی بچے فاطمہ نے پیدا کیے تھے، تو وہ کس کے بچے تھے؟ کس طرح میں واپس گھر پہنچا صرف میں ہی جانتا تھا۔ میری ساری دنیا جیسے تباہ ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ سوچ ہی بہت اذیت ناک تھی کہ جن بچوں کو میں نے اپنا سمجھا تھا وہ میرے بچے نہیں تھے۔ میں گھر پہنچا تو شایان کو اس کے کمرے میں لٹا کر میں فاطمہ کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لایا تھا اور اس پر چلایا، میں تو بانجھ ہوں نا، تو پھر یہ بچے کس کے؟ مجھے بتاؤ، کس کا گناہ میرے سر ڈالا ہے تم نے؟ میں غصے سے پاگل ہی ہو گیا تھا۔ میری بات پر وہ بھی سہم گئی تھی، مگر بولی کچھ بھی نہ تھی۔ اس کی خاموشی کو اس کی ہاں سمجھ کے میں اسے طلاق دینے والا ہی تھا کہ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے پتا تھا آپ بانجھ ہیں، لیکن میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں نے آپ کی رپورٹس دیکھی تھی، لیکن میں آپ کے علاوہ کسی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ بس آپ مجھے 3 دن کا وقت دیں، اس کے بعد آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا۔ بس 3 دن میں سچائی آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ میں غصے اور صدمے سے پاگل ہو رہا تھا، مگر میں جلد بازی میں کوئی فیصلہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اسے 3 دن کا وقت دے دیا۔ وہ 3 دن میں نے کیسے گزارے تھے میں ہی جانتا تھا۔ میں بچوں سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کر سکا تھا۔ 3 دن گزرے تو میں نے فاطمہ سے جواب مانگا۔ اس نے میرے سامنے قرآن پاک رکھ دیا اور میرا تو کلیجہ ہی منہ کو آ گیا تھا جب اس نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ وہ بالکل پاک ہے اور یہ 3 بچے کسی اور کے نہیں بلکہ بجو کے بچے تھے۔ میرا وجود ایک بار پھر آندھیوں کی زد میں آ چکا تھا۔ بجو کے شامیر کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اور جب بجو کو پتا چلا وہ ماں بننے والی ہے تو گھبرا گئی، اور اسے یہی حل نظر آیا کہ بچے فاطمہ کی گود میں ڈال دیے۔
اس نے فاطمہ کو میری رپورٹس دکھائیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی فاطمہ مان گئی تھی۔ وہ مجھے مکمل انسان کی طرح دیکھنا چاہتی تھی، جسے کبھی یہ پتہ نہ چلے کہ وہ باپ نہیں بن سکتا۔ اسی لیے بجو کے کہنے پر ہی وہ اپنے شہر گئی تھی، اور بجو بینک کے کسی ٹرپ کے بہانے سے گھر سے چلی گئی تھی، اور ستارہ کے پیدا ہونے کے بعد ہی لوٹی تھی۔ بجو کی عقل اس کے بعد بھی جگہ پر نہیں آئی تھی، بلکہ شامیر کے ساتھ پھر سے مراسم بڑھا لیا، اور پھر سے امید سے ہو گئی۔ اس بار گھر میں اماں ابا بھی نہیں تھے، تو آتانی سے مجھے بے وقوف بنا کر دوسری بیٹی پیدا کر لی تھی۔ اور پھر شایان ہوا تو بجو کو کچھ عقل آئی تھی۔ تب انہیں سمجھ آئی تھی کہ شامیر صرف تعلقات رکھنا چاہتا ہے، شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بجو نے شامیر سے تعلق تو ختم کر لیا، لیکن وہ 3 بچے فاطمہ کی گود میں ڈال دیے تھے۔ اسی لیے بجو ان پر مرتی تھی، کیونکہ بجو کے بچے تھے۔ بجو نے مجھے مارنے کی کوشش کر کے میرا اتنا بڑا نقصان کیا تھا، اور بعد میں خود کو بچانے کے لیے وہ اپنے گناہ میری بیوی کی گود میں ڈالتی گئی تھی۔ یہ سب سن کر تو میرے ہوش جگہ پر نہیں تھے۔ میں بجو کو چھوڑنے والا نہیں تھا، لیکن وہ میرے پیروں میں پڑ گئی تو میں دل سے نرم پڑ گیا تھا۔ انہوں نے ساری زندگی گناہ کیے تھے، لیکن وہ اپنی موجودہ شادی شدہ زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ان 3 معصوموں کو دنیا کے تانوں پر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اور میں بھی تو کرا کر رہ گیا تھا، کیونکہ ان 3 بچوں میں میری جان بستی تھی۔ ان پر سوال اٹھا کر میں انہیں دنیا کی نظروں میں سوال نہیں بنانا چاہتا تھا، میں ان کی زندگی نہیں خراب کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں نے بچوں کو سینے سے لگا لیا، لیکن میں اتنا ظرف نہیں رکھتا تھا کہ بچوں کو معاف کر دیتا۔ زندگی میں میرے ساتھ انہوں نے بہت برا کیا تھا، جس کی معافی انہیں نہیں مل سکتی تھی۔ ان کا جب دل کرتا بچوں سے ملنے آتی، لیکن میں ان سے نہیں ملتا تھا۔ میں انہیں معاف نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ تھا کہ ان کے بچے مجھے اپنی جان سے پیارے تھے۔ میں نے انہیں پھر سے اپنے سگے بچے سمجھ لیا تھا، اور فاطمہ کے کندھے پر سر رکھ کے میں اکثر رو دیتا تھا۔ فاطمہ جیسی بیوی ملنا بہت مشکل تھا، اور میں خوش نصیب تھا جسے وہ ملی تھی۔ میری ہر کمی کے باوجود وہ میرے ساتھ وفادار رہی تھی۔ اس سے بڑھ کر عورت میں اور کیا خوبی ہو سکتی ہے؟ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کیا فاطمہ نے ایسا کر کے ٹھیک کیا یا غلط؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔